मोहतरम, आज खबर आपके साथ शेयर कर दी है कि इस्लामाबाद की जो नए सेक्टर एक्वायर हो रहे हैं उनमें F-14 और F-15 को भी शामिल कर लिया गया है। और ये जो पिछले दिनों आपने सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फैसला भी आपने सुना होगा, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये ज़मीनें एक्वायर कर सकती है, जबकि ये इख्तियार पहले सिर्फ सीडीए के पास था। और जो 1960 का कानून था इस्लामाबाद को एक्सटेंड करने के हवाले से, तो ये एक नया कानून बनाया गया है इस्लामाबाद के मुतासरीन के साथ निपटने के लिए। तो ये क्यों बनाया गया, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो इन्होंने बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी का जो रेट लगाया है वो देखें ज़रा। ये जो जिन लोगों के मुतासिन के मकान बने हुए हैं उन मकानों का जो रेट लगाया गया है वो आरसीसी का 1100 रुपये स्क्वायर फुट और टीआर का 900 और 1000 रुपये स्क्वायर फुट, ये इन्होंने रेट लगाया है बिल्ट ऑफ प्रॉपर्टी का, बीयूपी का। और फी कनाल जो है वो 20,70,000 रुपये इन्होंने रेट लगाया है, जो कि तकरीबन 1,35,000 रुपया मरला लगभग बनता है, राउंड अबाउट इतना मरला बनता है। इस्लामाबाद के अंदर 1,35,000 रुपये का मरला ले रही है रियासत मुतासरीन से। ये जिन मुतासरीन के मुंह में ज़ुबान नहीं है, ये 5-10 मरले वाले बंदे जो है ना, जिनके पास ज़ुबान नहीं है, ये बोल नहीं सकते, ये एहतजाज नहीं कर सकते, उनके साथ रियासत कौन सा रवैया अख्तियार कर रही है ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब याद रहे कि 2005 में सेक्टर G14 को भी इन्होंने एक्वायर करने का अवार्ड किया था, जिसमें सेक्टर G14 4 तो वो ऑलरेडी, चूंकि इसमें आबादी नहीं थी, वो तो एक्वायर हो गया, अभी डेवलप है। सेक्टर G14 3, 1 और 2 ये अभी जूं के तूं पड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? 2005 कहां और 2020 किधर, यानी 15 साल का डिस्टेंस है। अब इन्होंने काम ये शुरू किया हुआ है, अब इनकी जो नाअहली आप समझ लें, नालायकी समझ लें। 2005 में आपने जब जमीन बहा के सरकार जब्त कर ली, तो फिर आपने कब्जा क्यों नहीं लिया? इस जमीन को खुलेआम लोगों के हवाले क्यों किया? एक सवाल है ना, अगर कोई पूछने वाला हो इन जिम्मेदारों से कि आप 2005 के बाद गए किधर थे। लेकिन सवाल फिर वही है कि कोई इनसे सवाल करने वाला बंदा हो तो। अब जनाब अली, इन्होंने एक तरीकाकार यहां सेक्टरों को हायर करने का निकाला हुआ है। 2005 में जब इन्होंने एक्वायर किया तो उसी वक्त का इन्होंने गूगल स्केच निकाला, उसमें थे कोई 110 राउंड अबाउट जो मकान थे। जबकि ये उनका कहना है कि हमने गूगल स्केच निकाला उसमें ये है, जबकि यहाँ आबादी सारी दुनिया देख रही है। ये जो सेक्टर G14 1 में है, ये तो कम से कम 1500 से ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है? झूठे तो ये लोग हैं। अगर 2005 में आपने जमीन बहा के सरकार जब्त कर ली थी, सरकार का पैसा आपने यहां लोगों पे लगा दिया था जमीन के लिए, तो फिर आप कहां चले गए थे? आपने ये जमीन लोगों को क्यों दी? बकौल आपके कि ये नाजायज तजवीज़ात हैं, तो फिर इसमें आप शामिल हैं। ये टेक्निकली आपको मानना पड़ेगा कि आप लोग इसमें शामिल हैं। अब होना तो ये चाहिए कि ये सारे 5-10 मरले वाले लोग हैं, इन लोगों के साथ इस तरह गुदगुदियां मत निकालें आप। यार, इनके 5-10 मरले के पैसे बनते कितने हैं? आप इनको दें और आप ये सेक्टर ले सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ के टेक्निकल खराबियां छोड़ते हैं, जिससे ये मामलात महीनों से बढ़कर सालों तक जाते हैं। और फिर ये अंदरूनी खाना इनका क्या तरीकाकार है वो आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि जो चीज 2005 में इन्होंने सरकारी पैसा दिया लोगों को, बकौल इनके पैसा दिया, और फिर ये इन्होंने आके शक्ल दिखाई 2020 में कि ये जी सेक्टर हमारा है। तो बात करने का मतलब ये है, अभी हालिया दिनों की बात करता हूं, ये जो सेक्टर F-14 के मुताल्लिक केस चल रहा था, क्योंकि
ہمارے جو بڑے معزز ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہمارے لیے وہ چیف جسٹس صاحب تھے اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ان کی فائل، ان کا کیس اٹھا کے باہر پھینکا تھا کہ آپ کو یہ اختیار ہے ہی نہیں، یہ اختیار سی ڈی اے کو ہے، یہ سی ڈی اے کو کرنے دیں۔ تو یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے اس طاق میں تو کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ یہ پہلے جو کر رہے تھے یہ لیگلی کر رہے تھے، مطلب غیر قانونی کر رہے تھے۔ یہ نوٹ رہے کہ یہ سرکاری ادارہ ہے اور یہ انلیگلی پہلے یہ کام کر رہا تھا، سیکٹر کو ہائر کر رہا تھا، جس کو اطہر من اللہ صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ ریویو میں چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ اب سپریم کورٹ میں جب یہ چلے گئے تو ان کو پتہ تھا کہ ماتحت عدالت کا جو فیصلہ ہے انہوں نے اس کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی معزز عدالت ہے، ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا قانون نکالا ہے۔ اب وہ قانون نکالا کیسے ہے؟ ہمارے پاس چونکہ جو ایم این اے ہوتے ہیں وہ تقریباً امپورٹڈ ہے سارے، سوائے راجہ خرم نواز کو چھوڑ کے، باقی سارے امپورٹ اس علاقے کے نہیں ہیں، وہ کہیں اور دوسرے علاقوں کے ہیں، اور یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں، اور آدھی زبان ان کی ادھر کی ہے، آدھی ادھر کی ہے، یعنی اس طرح کا کیس ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اسد عمر صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں جب وہ اپوزیشن میں تھے، چونکہ وہ ایک سیاسی بل تھا۔ انہوں نے بل وہ پیش کیا کہ یہ متاثرین کے حقوق کے لیے یہ بل ہے، اور ان کے لیے اس طرح کچھ معاملات تھے، جس کو ان کی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بل وہی پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بل دوسرا پیش کر دیا۔ وہ دوسرا بل انہوں نے اس لیے پیش کیا کہ ان سیکٹروں میں وزیر اعظم صاحب کا جو پروگرام ہے، نیا پاکستان پروگرام، اس کے تحت زمین ملے گی، اور اس میں وہ فلیٹ بنے گے، اور بے کم آمدنی والے لوگوں کو جو ہے نا وہ گھر الاٹ کیے جائیں گے۔ جس طرح یہ سیکٹر G13 جو پرانا ٹال پلازا تھا، کشمیر ہائی وے ٹول پلازا، اس کے آپ لیفٹ پہ دیکھیں اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ وہ سیکٹر وہ چونکہ پلاٹنگ کے لیے فلیٹوں کے لیے جگہ بن رہی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وزیر اعظم پاکستان، آپ سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے۔ یہاں اس ایریے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زمین صرف 5 مرلے ہے، کسی کی 5 مرلے بھی نہیں ہے، کسی نے مانگ کے اس نے مکان بنائے ہوئے۔ 5 مرلے کورڈ ایریا کتنا ہوتا ہے؟ اب یہ بندہ احتجاج کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اس کے اندر نہ تو ان بیچاروں کے پاس شعور ہے، چونکہ میں آپ کو میں خدا کو حاضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کی آوازیں سنتا ہوں، ان لوگوں کی آہیں سنتا ہوں، اور یہ بولتے ہیں کہ یار کوئی سننے والا ہے نہیں تو کیا کریں؟ کیوں کہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے کچھ مخصوص درجن کے راؤنڈ اباؤٹ اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، جو متاثرین، پکے متاثرین، یہ جو سیکٹر ایکوائر کرنا ہوتا ہے یہ ان کو پہلے سے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر جب یہ اس سیکٹر کو ان کے مکینوں کو نکالنا ہوتا ہے تو پہلے یہ سیکٹر جو ان کے اپنے متاثرین ہیں ٹاؤٹ، یہ واویلا پھیلا دیتے ہیں کہ لو بھائی ابھی تو آرڈر ہو گیا، ابھی تو یہ ہاؤسنگ والے لے لیں گے، پولیس آ جائے گی، رینجر آ جائے گی، فوج آ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، وہ بیچارے غریب سارے ڈر جاتے ہیں، اور یوں اس ریلے میں سارا کام نکل جاتا ہے۔ یہ ہے ان کا ایک طریقہ کار۔ تو وزیر اعظم پاکستان، گزارش یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے پاس جب گھر نہیں ہوگا تو پھر یہ ملک ان کا کیسے ہو گیا؟ ملک تو تب ہوتے ہیں نا، اپنے ملک سے محبت تو اس وقت ہوتی ہے نا کیونکہ بندہ وہاں رہتا ہے، جس بندے کا جینا مرنا وہاں پہ ہے اس کو وہ ملک بڑا عزیز ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جان بھی دیتا ہے۔ محترم، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، 2005 میں انہوں نے جو آر سی سی کا ریٹ لگایا تھا، یہ آن دا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں میں، جن کے پروف موجود ہیں، آر سی سی کا جو انہوں نے ریٹ لگایا تھا وہ 1400 روپے سکوائر فٹ تھا، اور ٹی آر کا انہوں نے 1000 سکوائر فٹ لگایا تھا۔ محترم، 15 سالوں میں مہنگائی اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے؟ یہ مہنگائی اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف آ رہی ہے؟
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے بجائے 1400 روپے کے 100 روپیہ فالتو رکھنے کے کہ 1400 پہلے لگا ہوا ہے چلے ابھی اس کو 1500 کر دے، آپ نے 1500 کرنے کے بجائے اس کو 1100 پہ کر دیا، 300 روپیہ مزید آپ نے کاٹ لیا۔ کاٹ لیں، یہ غریب لوگ ہیں، پرائم منسٹر صاحب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو دفع کریں، ان کو نکالیں یہاں سے۔ آپ ان کو ذرا سا دبکا دیں گے، اپنی نفری بھیجیں پولیس والی، وہ آنسو گیس کے شیلنگ جس طرح پہلے ہوئی تھی وہ تھوڑی شیلنگ کریں گے، یہ پورا یہ اپنے سامان بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں محترم وزیر اعظم پاکستان، خدا ہر اس زیرو کے ساتھ ہے، وہ جو کیڑا ہے نا جو پتھر کے اندر، اس کو بھی رزق دینے والا خدا ہے۔ اور جس بندے کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا نا، پھر اس کا خدا ہوتا ہے، اور پھر جب خدا کے فیصلے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر دنیا بھی دیکھتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔